بعد معزز سامعین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات، نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا لقب رحمت للعالمین ہے۔ آپ سارے انسانیت کے لیے ہی سراپا رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو آپ رحمت ہے ہی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ ذکر فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسا عظیم نبی عطا کیا ہے، ایسا عظیم رسول عطا کیا ہے کہ جو ہے تو تم میں سے، انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا اتنا خیر خواہ ہے کہ تم خود بھی اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو۔ مسلمانوں کا، مومنین کا تکلیف میں، اذیت میں پہنچنا نبی کو، اس رسول کو کسی صورت میں گوارا ہی نہیں ہے اپنی امت کے لیے۔ حریص علیکم، تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے نفع کے لیے وہ بہت ہی زیادہ حریص ہے۔ اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے لیے وہ بڑے ہی شفیق، مہربان، بڑا ہی ان کے اندر جو ہے وہ رحم کا جذبہ ہے۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی ہے یہ صفت۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، جو اسلام کو نہیں ماننے والے ان کے لیے بھی آپ سراپا رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کے بعد، نبوت ملنے کے بعد مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، مخالفت اس قدر ہوئی کہ آپ کو بہت زیادہ برا بھلا کہا گیا، آپ کو گالیاں تک دی گئی، آپ کے برے برے نام رکھے گئے، آپ کو مجنوں، شاعر، اس طرح کے القابات دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے جو ہے وہ پھیلائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گندگی پھینکی گئی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرتے ہیں تو یہ مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے لیے اونٹ کی جو ہے وہ بدبودار باری برکن جو ہے جو اس کی اوجڑی وہ لا کے رکھ دیتے ہیں کمر مبارک پہ۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قیام کرتے ہیں تو آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کے گل گھوٹوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی کوشش کی جاتی ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے اور ننگی تلواریں لے کے گھر کا محاصرہ کر کے آپ کے قتل کے منصوبے بنتے ہیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اعلان کیا جاتے ہیں اور باقاعدہ سر کی قیمتیں مقرر ہوتی ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، لیکن قربان جائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے نہ صرف ان تکالیف کے اوپر صبر کیا اور خاموشی اختیار کی،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی کیا اور ان کے لیے رحمت کی اور ہدایت کی دعائیں بھی کی۔ اتنا جو ہے وہ کچھ سہنے کے باوجود اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعائیں کی ہیں۔ ایسے عظیم نبی ہے سراپا رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مکہ کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کیا اور کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی محلہ نہیں چھوڑا، کوئی فرد نہیں چھوڑا جہاں تک کیا وہ دعوت پیش نہ کی ہو۔ لیکن اس کے باوجود دشمنی انتہا سے بڑھتی چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مکہ سے باہر نکل کے دعوت کا کام شروع کیا تو 100 کلومیٹر تقریباً فاصلے پہ طائف کا مقام ہے۔ وہاں پہ مکہ والوں کی کچھ رشتہ داریاں تھیں اور بہت بڑا ایک قبیلہ بنو ثقیف آباد تھا۔ اس کے جو ہے وہ بڑے بگڑے ہوئے سردار وہاں پہ رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اپنے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا اور طائف والوں کو 100 کلومیٹر پیدل چل کے اسلام کی دعوت پیش کرنے چلے گئے۔ 10 دن وہاں پہ دعوت کے لیے رکے رہے اور وہاں کے 3 جو بڑے سردار تھے ان کے پاس ایک ایک کے پاس جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے ہی اچھے آسن انداز سے دعوت پیش کی۔ ان میں سے ایک کا نام عبد یلیل ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کا نام مسعود اور تیسرے کا نام حبیب تھا۔ سارے اکھڑ مزاج، سارے بد اخلاق اور بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی سے پیش آنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی۔ ایک بدبخت کہتا ہے کہ یہ تو کعبۃ اللہ کی ہی توہین ہے کہ اگر اللہ نے آپ جیسے شخص کو نبی بنا کے بھیجا ہے جو کمزور سا ہے، جس کا نہ کوئی جس کے پاس کوئی دولت، نہ جس کا کوئی پیچھے جو ہے پسے منظر، نہ اس کے جناب پیچھے کوئی بڑا خاندان، یعنی اپنی چتراہٹ کے اوپر مان ہے، تو یہ آگے سے ایسی گستاخانہ بات کرتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ سردار، اس نے اس سے بڑی بات کی، حقارت کی نظر سے کہتا اللہ کو آپ کے علاوہ کو بندہ ہی نہیں نظر آیا جس کو اللہ نے نبی بنا کے ہماری طرف بھیجنا تھا، نعوذ باللہ۔ اور تیسرا بدبخت سردار جو ہے وہ کہنے لگا کہ آپ جیسے شخص کے ساتھ تو میں بات نہیں کروں گا، اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر آپ سے بات کرنا یہ آداب کے خلاف ہے، اور اگر آپ بات میں جھوٹے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بات کرنا ہی فضول ہے۔ آپ خود اندازہ کریں اس طرح کی کڑوی اور اس طرح کی جو ہے وہ محترم بھائیوں دل کو چیرنے والی طنزیہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے لیے، دین کے لیے سننی پڑ رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مایوس ہوئے، ان سے مایوس ہو کے واپسی کا فیصلہ کیا تو ان ظالموں نے پہلے سے بھی بڑھ کے ظلم کی حد کر دی۔ پہلے آپ کو اپنے جو ہے وہ طنزیہ جملوں کے ساتھ تکلیف پہنچائی اور پھر اوباش قسم کے لڑکے پیچھے لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو طائف کی وادی سے باہر دھکیل کے آؤ، اور وہ اوباش قسم کے لڑکوں کا جس طرح طریقہ ہوتا ہے ہوٹنگ کرنا اور جناب جو ہے سیٹیاں بجانا، تالیاں مارنا، جس طرح کسی کا جو ہے وہ
جس طرح جس کسی کو ذلیل کیا جا سکتا ہے انہوں نے کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسانے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں حضرت زید، کبھی ادھر آ کے کبھی ادھر آ کے ظالم پتھر مار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کے آپ کا جو ہے وہ خون جوتوں کے اندر یعنی جمع ہو رہے ہیں اور آپ کے سے قدم اٹھانے مشکل ہو گئے۔ زید رضی اللہ عنہ بھی زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ اس اذیت ناک منظر سے باہر نکل کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تھوڑا سا آگے گئے، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ زید رضی اللہ عنہ اٹھا کے ان کو قریبی کوئی باغ تھا اس کے اندر لے گئے، پانی وغیرہ پلایا، کچھ ہوش وغیرہ آئی، اور وہاں سے آگے تھوڑا سا چلے، کرن منازل مقام ہے وہاں پہ، پھر جو ہے وہ آسمان سے جبرائیل امین اور پہاڑوں کا فرشتہ یہ نمودار ہوئے۔ تو وہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب، آج تو آپ کی قوم نے، طائف والوں نے آپ کے اوپر ظلم اور زیادتی کی انتہائی کر دی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کا کنٹرول میرے پاس ہے، یہ طائف کی وادی دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اس ظالم قوم کو، ان کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کیا آگے سے جواب دیتے؟ ہمارے ساتھ ایسا کسی نے جناب کوئی سلوک کیا ہو تو ہمارا رویہ کیا ہوگا اس سے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کے باوجود آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ان کی ہلاکت کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو ان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہوں، آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں، اور کہتے ہیں کیا ہوا اگر آج انہوں نے مجھے اس طرح ستایا ہے، آج انہوں نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، مجھے اپنے رب کے اوپر پورا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اور محترم بھائیو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک وقت آیا جب طائف کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے رحمت للعالمین۔ غزوہ بدر ہوا، محترم بھائیو، صرف ٹچ کرنا جو ہے وہ مختلف واقعات سے مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنے دشمنوں کے لیے رحمت تھے۔ غزوہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی دی، بڑے بڑے 70 کافروں کے سردار جو ہے وہ وہاں پہ قتل ہو گیا، ابو جہل جیسے، امیہ جیسے، ان کے اندر امیہ بہت بڑا نام ہے، بلال رضی اللہ عنہ کا یہ آقا بھی تھا اور ان کے اوپر یہ سب سے زیادہ تشدد کرتا تھا، یہ بھی مارا گیا، اور اس کا بیٹا صفوان وہ پیچھے مکہ میں ہی تھا۔ دوسرا اسی طرح وہب بن عمیر، یہ عمیر بن وہب کا بیٹا تھا، یہ جو 70 قیدی ہوئے یہ ان کے اندر ایک یہ بھی قیدی تھا۔ تو عمیر بن وہب جب پیچھے مکہ گیا، اس نے جا کے حالات بتائے کہ فلاں فلاں بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور جناب اس انداز کے ساتھ میدان کا منظر بنا، کوئی اس کی بات کو یقین نہیں کر رہا تھا۔ بہرحال جب حقیقت ان تک پہنچی، مکہ کے اندر صف ماتم بچھ گئی، کوہرام مچ گیا۔ محترم بھائیو، ایک دن جو ہے یہ صفوان دوست بھی تھے اور یہ عمیر بن وہب، یہ دونوں بیٹھے ہیں بیت اللہ میں حدیب کے اندر، اور صفوان بن امیہ کہنے لگا کہ اتنی ذلت ہمیں شکست کے بعد
اتنے بڑے بڑے ہمارے سرداروں کے قتل کے بعد اب زندگی بے لطف ہے، جینے کا کوئی فائدہ نہیں نظر آتا۔ عمیر کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، حقیقت تو یہی ہے، لیکن کہتا ہے کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ ایک تو میرے اوپر قرض ہے، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، اور دوسرا اپنے جو ہے وہ قبیلے کی یا اپنے گھرانے کی کفالت، اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو میرے پاس موقع موجود ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے تو یہ جو ہے وہ سارا بدلہ لے سکتا ہوں۔ میرے پاس بہانہ ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس قیدی ہے، میں اس قیدی کے بہانے جا کے اللہ کے نبی کا سر قلم کر کے آیا۔ تو وہ جو ہے وہ صفوان سے نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ کے سارا قرض اٹھانے کا ذمہ لیتا ہوں اور آپ کے گھر کی اپنے گھر کی طرح کفالت کا بھی ذمہ لیتا ہوں، تم یہ کام کر کے آؤ۔ پروگرام بن گیا، اس نے جناب تلوار تیز کی، زہر آلود کی، سواری لی، اور جناب اس ارادے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، وہاں پہ پہنچ گیا مدینے کے اندر۔ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، باہر سواری باندھی اور دیکھا کہ اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ تھے۔ تذکرے وہاں پہ ادھر تذکرے ہو رہے تھے شکست کے اندر رونے پیٹنے کے، اور ادھر تذکرے ہو رہے تھے اللہ کی مدد اور نصرت کے، اسلام کی شاندار فتح کے۔ تو جناب جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی اس عمیر پہ، بہت بڑا اللہ کا دشمن تھا، تو فرمانے لگے یہ اللہ کا دشمن کدھر آیا ہے، ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے یہ خطرناک منصوبہ لے کے آیا ہوگا۔ تو جلدی سے آگے بڑھے، تلوار اس کے گلے میں تھی، وہاں سے پکڑ لیا، پکڑ کے جس طرح بندے کو جو ہے وہ جکڑ کے لے جایا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا۔ آپ نے دیکھا تو آپ نے دیکھ کے فرمایا عمر کو چھوڑ دو اسی طرح۔ پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ کو خطرہ تھا، انہوں نے باقی ساتھیوں کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری پہنچو، کہیں یہ کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو جب پاس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسے آئے ہو؟ کہتا اللہ کے رسول میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، اس کی درخواست لے کے آیا ہوں اس کی آزادی کے لیے۔ آپ نے فرمایا گلے میں تلوار پھر کیوں لٹکائی ہے؟ کہتا ہے ان تلواروں کا برا ہو، یہ بدر میں ہمارے کس کام آئی؟ آپ نے فرمایا پھر سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ پھر کہنے لگا کہ میں تو اپنے بیٹے کو آپ سے جو ہے وہ رہا کروانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، بتاؤ تم حتیم میں بیٹھ کے صفوان کے ساتھ یہ باتیں نہیں کر کے آئے، اور تم میرے قتل کا ارادہ لے کے نہیں آئے؟ جب یہ بات سنی عمیر نے تو کہنے لگا، چونک گیا ایک دفعہ، کہنے لگا یہ میرے اور صفوان کے علاوہ تو اس بات کا علم ہی کسی کو نہیں ہے۔ آج تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں کہتے تھے میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، ہم کہتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، آج یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاتل کو جو قتل کرنے آیا ہے نہ صرف اس کا اسلام قبول کیا، اس کو گلے لگایا، بلکہ اس کا بیٹا اسی طرح ہی اس کو جو ہے وہ دے کے واپس دے دیا۔ یہ ہے رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احد کے میدان کے اندر محترم بھائیوں، جتنی بڑی آزمائش آئی مسلمانوں پہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی آزمائش آئی۔ 70 صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر شہید ہو گئے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے اللہ کے رسول کے چچا کا موسلا کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایسا وقت آیا
کہ آپ تنہا رہ گئے، صرف 2 صحابی قریب رہ گئے، ایک طلحہ بن عبید اللہ تھے رضی اللہ عنہ اور دوسرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، باقی سارے تتر بتر ہو گئے۔ مشرکین کو موقع ملا، ایک دستہ بالکل سر پہ چڑھایا، ایک نے پتھر مار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرے نے آپ کی پیشانی زخمی کر دی، تیسرے نے تلوار کا وار کر کے کندھے پہ دوہری زرہ کٹ گئی، زخم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑے۔ آپ کے جو ہے وہ ویسے بھی شہادت کی، قتل کی افواہ پھیلا دی گئی۔ تو محترم بھائیو، اس موقع کے اوپر جب اتنا بڑا دھچکا لگا ہو تو ایک دفعہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی انسانی جذبات غالب آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہ و برباد کرے جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر اگلے ہی لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کا جو ہے وہ شفقت کا جذبہ غالب آیا، اور آپ جو ہے وہ انہی کے بارے میں فرماتے اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں میں ان کا خیر خواہ۔ اتنے زخم کھا کے بھی ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ رحمت للعالمین پیغمبر ثمامہ بن اسال، محترم بھائیو یمامہ کا حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے بعد جب مختلف بادشاہوں کو خط لکھے تو ایک خط ثمامہ بن اسال کو بھی لکھا تھا۔ ثمامہ نے جناب جو ہے وہ خط بڑی حقارت کے ساتھ دیکھا، اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دیا اور الٹا پروگرام بنا لیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے، اور اس پروگرام کے لیے یہ نکلا بھی، آپ کو نہ قتل کر سکا، لیکن بعض صحابہ جو ہے وہ اس ظالم کے جو ہے وہ منصوبے میں آ گئے، وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ صحابہ کا قاتل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ ثمامہ جو ہے جہاں ملے اس کو قتل کر دو۔ تو محترم بھائیو، ہوا یہ کہ وہ مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلا عمرے کا ارادہ کر کے اپنی طرف سے، تو مدینے کا باہر جو ہے وہ پہرا لگا ہوا تھا، ایک دستہ جو مقرر تھا، انہوں نے دیکھا یہ اجنبی جو ہے وہ بندہ اس طرح گھڑ سوار گزر رہا، اس کو پکڑ کے گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لے گئے، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوئے، ثمامہ پہ نظر پڑی، آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کون شخص ہے جس کو تم لے کے آئے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم نے تو اس طرح یہ گزر رہا تھا تو پکڑ کے لے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثمامہ ہے، ثمامہ بن اسال، جن کے قتل کا اللہ کے نبی حکم دے چکے، لیکن فرمایا اب اس کو قتل نہیں کرنا، اب یہ ہمارا قیدی بن کے آ گیا، قیدیوں کو قتل نہیں کیا جاتا، تو آپ اس کی خدمت کرو، اس کو لا کے دودھ پلاؤ، گھر سے اچھا کھانا لا کے پیش کرو۔ تو محترم بھائیو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ثمامہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں ثمامہ بتا کیا رائے ہے تمہاری؟ کہتا ہے ان تقتل تقتل زاد من، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کریں تو میرے اوپر تو صحابہ کا خون ہے، آپ قتل کر سکتے، ان تنعم علی شاکر، اور اگر آپ احسان کر دے مجھے چھوڑ دیں تو آپ ایک قدر دان کے اوپر احسان کریں گے، میں آپ کی بہت قدر کروں گا، اگر آپ اس کے بدلے مجھ سے پیسہ مانگے جتنی دولت کہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس کلام کی اگنور کر دیا۔ اگلے دن پھر آ کے بات چیت ہوئی، پھر یہی باتیں ہوئی، تیسرے دن پھر اسی طرح ہی مکالمہ ہوا، یہی باتیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو رہا کر دو، چھوڑ دو، صحابہ کا قاتل ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے،
یہ کوئی عام سردار یا حکمران ہوتا تو کبھی جو ہے وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ تو تھوڑی دور جا کے وہاں پہ چشمہ تھا، غسل کر کے واپس آیا، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک میں مسلمان نہیں تھا تو ساری دنیا میں سب سے برا چہرہ مجھے آپ کا لگتا تھا، اور سب سے برا شہر میں مدینے کو سمجھتا تھا جہاں آپ رہتے ہیں، اور سب سے برا مذہب کوئی تھا تو میرے نزدیک اسلام تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت مجھے نصیب کر دی ہے، تو اب آپ کے چہرے سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر مجھے اچھا چہرہ کوئی نہیں لگتا، اور آپ کے مذہب سے اچھا، اسلام سے بڑھ کے اس کائنات کے اندر کوئی مذہب اور دین نہیں ہے، اور آپ کے شہر مدینے سے زیادہ مجھے کوئی محبوب شہر نہیں ہے۔ چند لمحوں کے اندر کائے پلٹ گئی، کہتا ہے میں عمرے کا ارادہ لے کے آیا تھا، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں عمرہ کروں گا، نہیں تو یہاں سے واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا عمرہ کرو، لیکن تم نے اس انداز سے کرنا ہے، تلبیہ سکھایا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ الفاظ مشرکین جو ہے وہ اس کے ساتھ لات منات کو بھی ملاتے تھے، تو انہوں نے جا کے جب جو ہے یہ اس تلبیہ کے ساتھ عمرہ شروع کیا تو وہ مشرکین مکہ وہ کہنے لگے یہ تو گمراہ ہو گیا، یہ تو نعوذ باللہ بے دین ہو گیا۔ اور جناب کئی نوجوان جذباتی اس کو مارنے کے لیے دوڑے، لیکن کسی ان میں سے سیانے نے کہا، اس نے کہا یہ سب یہ ماما کا حکمران ہے، وہاں سے مکے کے اندر ہمیں غلہ آتا ہے، ہمارے غلے کا انحصار ان کے اوپر ہے، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہمارا دانا پانی بند ہو جائے گا، خبردار کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ سماما نے پھر وہاں پہ اعلان کیا، اس نے کہا آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں کہ یمامہ سے جو بھی تمہارے پاس غلہ آتا تھا اس وقت تک غلہ نہیں آئے گا جب تک محمد رسول اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہیں دے۔ جا کے بند کر دیا، مکہ میں قحط پڑ گیا، مکہ والے جو ہیں وہ بدترین حالات سے شکار ہو گئے۔ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بندے بھیجے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ہمارے یہ حالات ہو گئے ہیں، ہم پہ رحم کیا جائے، سمامہ کو حکم دو کہ وہ ہمارا اناج جو ہے بھیجنے کی اس کو اجازت ملے۔ تو محترم بھائیو، یہ کافر مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، مکہ سے نکالنے والے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی رحمت، آپ فوری طور پہ حکم کرتے ہیں سمامہ مکہ والوں کا جو ہے وہ غلہ اناج ان کو جاری کر دو۔ تو محترم بھائیو، یہ ہے رحمت للعالمین کا لفظ۔ اور میں بات کو مختصر کرتے ہوئے جو محترم بھائیوں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام جو ہے، اسلام امن کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن کے پیغمبر ہیں، جہاد امن کا راستہ ہے، جہاد جو ہے اس کا مقصد ہی دنیا کے اندر امن قائم کرنا ہے، ظلم کو روکنا ہے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، دنیا سے فتنے ختم کرنے کے لیے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور زمین کے اوپر دین کے ذریعے امن و امان، سلامتی، عدل انصاف قائم کرنے کے لیے جہاد کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا جہاد کرتے ہیں؟ محترم بھائیوں، مکہ فتح ہو گیا، فاتح مکہ بن کے اس مکہ میں داخل ہوئے ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک اذیتیں دی گئی، آپ کے صحابہ کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ لٹایا گیا، آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو
جو ہے وہ مکہ سے نکال دیا گیا، آج ان کا ایک ایک جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، لیکن سارے جو ہے وہ آج بے بس ہو کے کتار بنا کے نظریں جھکا کے آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ پوچھتے ہیں بتاؤ مکہ والو کس طرح کے سلوک کی آج توقع رکھتے ہو؟ تو محترم بھائیو، حقدار تو یہ تھے، جرائم اتنے تھے کہ سب کے سر قلم کر دیے جاتے، لیکن آپ کیا فرماتے؟ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بھاگ جائے اس کو بھی قتل نہیں کرنا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی نہیں قتل کرنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی کچھ نہیں کہنا۔ محترم بھائیو، یہ ہے نبی رحمت، اور حتیٰ کہ جہاد کی جو ہے آداب یہ بیان کیے، فرمایا جہاد کے دوران کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، جہاد کے دوران کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، جہاد کے اندر جو ہے کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، جہاد کے اندر کسی ایسے شخص کو جو اسلحہ بردار ہو کے تمہارے مد مقابل نہیں ہے، عام شخص اس کو قتل نہیں کرنا۔ یہ محترم بھائیو جہاد کی تعلیمات ہے۔ جہاد ایسا جو ہے وہ امن کا ایک پیغام ہے دنیا کے لیے، اور آج تک مجاہدین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا جہاد کے میدانوں میں، لیکن اس کے باوجود آج ساری دنیا کے کافر جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ آج جناب جو ہے وہ مجاہدین کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ آج سارے کافروں کے پراپیگنڈے، بڑے بڑے مسلمان ملک، بڑے بڑے مسلمان حکمران اور مسلمان عوام آج کافروں کی اس جو ہے وہ پراپیگنڈے کے جو ہے وہ شکار ہے کہ یہ جہاد شاید جو ہے وہ دہشت گردی کا راستہ ہے۔ جہاد امن کا راستہ ہے، جہاد سے ہی دنیا میں امن قائم ہوتا ہے، جہاد سے ہی ظلم مٹتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، لے کر مد مقابل دہشت گرد کون ہے؟ سارے کافر، وہ صلیبی ہوں، وہ یہودی ہوں، وہ ہندو ہوں، یہ سارے دنیا کے کافر دہشت گرد ہیں۔ محترم بھائیوں، جب بھی ان کو کسی جگہ پہ غلبہ ملتا ہے، قوت حاصل ہوتی ہے، جب یہ حملے کرتے ہیں، وہ افغانستان کی زمین ہو، وہ عراق کا ملک ہو، وہ کشمیر کا جو ہے وہ علاقہ ہو، محترم بھائیوں، یا وہ جو ہے وہ فلسطین ہو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بدماشوں کا کہ بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، نہتوں کو مارنا، ہسپتالوں کو تباہ کرنا، مسجدوں کو شہید کرنا، اور جناب جو ہے سکولوں کو تباہ کر دینا، بچوں سمیت اسی انداز سے جناب جو ہے بلڈنگوں کو، مکینوں کو، یہ ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاں کوئی آداب نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی اصول نہیں ہے، یہ دنیا کے کافر ظالم ہیں، دہشت گرد ہیں۔ یہ محترم بھائیوں، دہشت گردی کے اوپر جو ہے وہ اس وقت عمل پیرا ہے۔ تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر جو سب سے بدترین دہشت گردی جاری ہے، اور دہشت گرد سب سے بڑے یہودی ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں تمہارے سب سے بڑے دشمن اگر اس کائنات کے اندر ہیں تو وہ یہودی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن، رب رحمان کے دشمن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن سے نہ ماننے والے، اللہ کی کتابوں کا جو ہے وہ انکار کرنے والے، کھلی کھلی جو ہے وہ کتابوں کے اندر تحریف کرنے والے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنتیں برسائی ہیں قرآن کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنایا، جن کے اوپر عذاب نازل ہوئے، جن پہ قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکینی جو ہے مسلط کر دی گئی۔ محترم بھائیوں، وہ یہودی آج جو ہے وہ فلسطین کے اندر
وہ فلسطین جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد اسحاق علیہ السلام تشریف لائے، نبی بنے، ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کا دیش فلسطین ہے، زکریا علیہ السلام یہاں پہ تشریف لائے، داؤد علیہ السلام کا محراب یہاں پہ ہے، اور جناب اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے یہاں سے حکومت کی، اور محترم بھائیو عیسیٰ علیہ السلام کا مسکن یہ رہا۔ یہ ہزاروں نبی جو ہیں اس فلسطین کی سرزمین کے اوپر آئے، آج بھی سینکڑوں قبریں موجود ہیں نبیوں کی فلسطین میں۔ یہ فلسطین جو ہے مقدس سرزمین ہے، اور یہاں پہ محترم بھائیو وہ مسجد اقصی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات لے جایا گیا، وہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، 17 مہینے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت صحابہ کرام نماز پڑھتے رہے۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے کہ محترم بھائیو وہاں وہ پتھر موجود ہے جس کے ساتھ وہ براق سواری جس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، یہاں پہ باندھی گئی تھی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نبی ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، ان کو جو ہے وہ امامت کروائی ہے اس مسجد اقصی کے اندر۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے محترم بھائیو جس کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے دور خلافت کے اندر عیسائیوں سے آزاد کروایا گیا۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جہاد کر کے صلیبیوں سے جنگیں لڑ کے جس کو پھر آزاد کروایا تھا، آج وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا حرم ہے، جہاں پہ ایک نماز پڑھنے کا محترم بھائیو 1000 نماز کا اجر ہے، تو وہ آج جو ہے وہ وہاں پہ یہودی مسلط ہیں۔ ناجائز ریاست محترم بھائیو بانی پاکستان نے جن کے بارے میں اس وقت کہا تھا 47 میں پاکستان بنا، 48 کے اندر انہوں نے جناب جو ہے وہ وہاں پہ ناجائز قبضہ کر کے اعلان کیا، تو اس وقت قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں کی پیٹھ کے اندر یہ خنجر پھونپا گیا ہے، اس کو کبھی بھی ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ آج الحمدللہ اسی کے اوپر ہم قائم ہیں۔ آج الحمدللہ پاکستان نے آج تک اس کو اسی لیے قبول نہیں کیا، اور محترم بھائیو یہ ساری دنیا کے یہ جناب جو ہے وہ بدامنی پھیلانے والے، علاقوں کے اندر تخریب کاریاں کرنے والے، لوگوں کو لڑانے والے، دنیا نے تنگ آ کے ان کو دھکیل کے مسلمانوں کی طرف پھینکا ہے، اور یہاں پہ آ کے انہوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے۔ مسجد اقصی کتنے سال ہو گئے وہاں پہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، غزہ کی پٹی کی طرف دھکیلا ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ آج وہاں پہ محترم بھائیو یہ جو خبریں آ رہی ہیں بمباری کی، 1.25 مہینہ ہو چکا ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جہاں جس دن جو ہے وہ ہزاروں بم نہیں گرائے جا رہے، اور جناب جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی، معصوم بچوں کو تڑپایا جا رہا ہے، کٹی پھٹی لاشیں، آج ظلم کی انتہا۔ محترم بھائیو ہسپتال ہر چیز تباہ و برباد کی جا رہی ہے، لیکن ان حالات کے اندر الحمدللہ محترم بھائیو ایک امید کی کرن وہ یہ ہے کہ اس ظلم کے خاتمے کا راستہ قرآن نے بھی جہاد ہی کہا ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مظلوم کو آخر ظالم کے خلاف جہاد کے لیے اٹھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ شہادتوں کے بغیر کوئی آزادی نہیں ملتی۔ پاکستان آزاد ہوا، 16 لاکھ قربانی دینی پڑی، روسیوں سے افغانیوں نے آزادی حاصل کی، کمیونسٹوں سے، ان کو بھی
14-15 लाख कुर्बानियां देनी पड़ी। अमेरिका और सारी दुनिया के जो बदमाश आए थे इस अफगानिस्तान के अंदर, इनसे आजादी मिली, उनको शिकस्त दी तो 8 लाख कुर्बानियां देनी पड़ी है। फलस्तीन की आजादी के लिए रास्ता जिहाद का है। मोहतरम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफा ये इसराइल की तारीख के अंदर एक मुनज़्ज़म जिहाद, गोरिल्ला जंग पूरी तैयारी के साथ जो इस वक्त लड़ी जा रही है, ये पहली दफा हुआ है। यहूदी मरने शुरू हुए हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तादाद मरने वालों की हजारों में है, यहूदियों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी तरह अल्लाह के फजल से लड़ाई के अंदर मुजाहिदीन जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। उनकी पास ठीक है टेक्नोलॉजी, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी का भरम भी दुनिया में खुल गया। जो समझते थे इसराइल यहाँ तो चिड़िया पर नहीं मार सकती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी नाक के नीचे जिनको उन्होंने कब्जा किया हुआ है, वहां से ऐसे शेर पैदा किए, जिहाद की तहरीक खड़ी कर दी कि आज सारी दुनिया के यहूदी परेशान है। वहां से बड़ी तादाद के अंदर यहूदी भाग रहे हैं इसराइल छोड़ छोड़ के। आज सारे काफर जो है परेशान है, सर जोड़ के बैठे हैं कि जनाब 1.25 महीना हो गया है और जनाब हमास वो शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और जनाब इसराइल वो जिस तरह की भी जो है बातें कर रहा है, वो कहते हैं कि अब इसराइल की बात के ऊपर जंग बंद नहीं होगी, अब जंग हमने शुरू की है और जो है वो हमारे तरीके से हमारी शराइत के ऊपर जब तक जो है वो हमारे सारे कैदियों को नहीं छोड़ा जाता, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता, जब तक मस्जिद अक्सा के अंदर हमें आजादी नहीं मिलती, उस वक्त तक अब हम इस जिहाद को बंद करने वाले नहीं हैं। और दुनिया को पैगाम देते हैं, ये कमांडर अबू उबैदा का पैगाम सारी दुनिया के अंदर BBC ने भी जारी किया। उन्होंने कहा मुसलमान हुक्मरानों, हम तुमसे ये नहीं कहते कि तुम आके मस्जिद अक्सा को बचाओ, हम तुम्हें यह भी नहीं कहते कि तुम हमारी औरतों और बच्चों का हमारा दिफा करो। ये काम हमने अपने जिम्मे ले लिया है, मस्जिद अक्सा का दिफा और जनाब फलस्तीन और गजा का दिफा हमारे जिम्मे है। लेकिन उम्मत मुसलमान के मुसलमानों, तुम इतने ही कह गुजरे हो, तुम उन मजलूम बच्चों और जनाब उन औरतों के लिए जिनका पानी बंद कर दिया गया है, जिनकी खुराक जो है वो बंद कर दी गई है, जिनको जो है वो हर तरफ से इस तरह महसूस किया गया है, क्या तुम उनके लिए इमदाद भी नहीं भेज सकते? क्या तुम उनके लिए जो है वो ये रसद भी नहीं भेज सकते? तो मोहतरम भाइयों, आज हमारे लिए ये आजमाइश का वक्त है, आजमाइश का, कि ऐसे वक्त के अंदर कि जब ये अजीम जिहाद और अजीम वो मुकद्दस जिहाद जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान की, जिसके बारे में जन्नत की बशारतें दी, और मोहतरम भाइयों वो हमारी जिंदगी में शुरू हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसा नहीं है कि वहां पे उनकी मदद की नहीं जा सकती। आज अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम भाइयों, मुस्लिम मेडिकल मिशन बाकायदा तौर पे वहां पे पानी का इंतजाम, खुराक का इंतजाम और दवाइयाँ और सारे मामलात में मुतहर्रिक है, रसद के रास्ते मौजूद हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की मदद की अल्लाह ने सूरतें पैदा की हैं। लंबा जिहाद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहतरम भाइयों, इसी जिहाद के नतीजे के अंदर ये हालात बदलने हैं। और हत्ता कि ये खुशखबरी और ये अल्लाह के नबी की पेशेनगोई पूरी होनी है। ये बात करके बात मुकम्मल करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से फरमाया, ला तक़ूमु साअता, क़यामत क्या है उस वक्त तक नहीं हो सकती, हत्ता युक़ातिलुल मुस्लिमून अल यहूदा, हत्ता के मुसलमान यहूदियों को कत्ल करें। इसी से जमीन की बात है। फरमाया मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, फयक़तलुहुमुल मुस्लिमून, मुसलमान इतना कत्लेआम करेंगे कि हत्ता यहूदियुन यत्तबिउल यहूदियो मिन वराइल हजर व शजर,
یہ یہودی پناہ گاہوں کے لیے درخت ڈھونڈیں گے، پتھر ڈھونڈیں گے، فرمایا نہ ان کو کوئی پتھر بنا دے گا، نہ ان کو کوئی درخت بنا دے گا، حتیٰ کہ قال الحجر والشجر یا عبداللہ یا مسلم ھذا یہودی من ورائی، وہ بول کے پتھر بول پڑے گا، درخت بول پڑیں گے کہ اے اللہ کے بندے، اے مسلمان مجاہد، میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہے، اس کو فتال فقتلو، آگے بڑھ اس کو قتل کر، الا الغرقد، ورنہ صرف ایک درخت ہے غرقد کا، یہ جو ہے یہ یہودیوں کا شجرہ من یہود، یہودیوں کے درختوں میں سے ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے وہ ان کو پناہ نہیں دے گی۔ یہ محترم بھائیو یعنی جہاد جاری رہنا ہے، انشاءاللہ یہ جہاد جاری رہنا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے آج محترم بھائیو فلسطینیوں کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے آواز اٹھانے والے ہوں، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہوں، ان کی کسی بھی طرح سے مدد کرنے والے ہوں، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے نفرت کا ثبوت پیش کرنے والے ہوں، اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے کوئی کوشش اور کاوش پیش کرنے والے ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو محترم بھائیو ہماری خاموشی، ہمارا جرم ایسا بنے کہ ہماری نجات ناممکن ہو جائے۔ تو اس لیے آج محترم بھائیو موقع ہے، جہاد جاری ہو چکا ہے، شہادت مسلمانوں کا ہمیشہ سے جو ہے وہ محترم بھائیو اعزاز رہتی ہے۔ یہ شہادت کی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بار بار کی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہاد کے اندر برکت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یہودی قوت کا خاتمہ فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے بندوں کی، اللہ تعالیٰ ویسے مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہے ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ابابیل بنانے والوں کو جنہوں نے اپنے میزائلوں کے نام تو ابابیل رکھے ہیں، اللہ ان کو چلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی آزادی پھر دوبارہ ہماری زندگیوں کے اندر دیکھنے نصیب فرمائے، اللہ اسلام کو غالب کرے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔